السلام علیکم ویورز، میں مسارہ خان اور کہتی ہوں آپ کو ویلکم ہمارے شو مکس پتی میں. کیسے ہیں جناب آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور کر رہے ہوں گے اپنی لائف انجوائے. جی تو جناب، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم ہوتے ہیں ہر فرائیڈے آپ کے ساتھ موجود آپ کی فیوریٹ شو مکس پتی میں، اور لگاتے ہیں آپ کے ساتھ گپ شپ، بات کرتے ہیں مختلف قسم کے موضوعات پہ، آپ کی آراء لیتے ہیں فون کالز کے ذریعے، اور لگاتے ہیں ہم یہاں پہ آپس میں گپ شپ فرینڈز، اور کرتے ہیں آپ کے ساتھ مختلف موضوعات پہ بات، اور باتیں کرتے ہیں مختلف علاقوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو میری فرینڈز ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں مختلف تہوار، مختلف ان کی تہذیب اور مختلف ثقافت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. تو جناب اب چلتے ہیں ہم، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گپ شپ لگانے کے لیے یہاں پہ میں اکیلی نہیں موجود ہوں، میرے ساتھ موجود ہے میری فرینڈز. چلتے ہیں ان سے اور ملتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ہشمہ کی طرف کرتے ہیں، ہشمہ سے بات چیت. السلام علیکم ہشمہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سارا، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت پیاری لگ رہی ہیں تھینک یو سو مچ. آپ بھی بڑے اچھی لگ رہی ہو. آج برائٹ کلر آپ نے بھی پہنا اور میں نے بھی کافی برائٹ پہنا ہوا ہے. جی تو جناب ابھی ہوگی ہماری ہشمہ سے ملاقات. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل اسلام آباد کا موسم ہو رہا ہے بہت خوبصورت، ہر طرف کھل رہے ہیں مختلف قسم کے پھول اور ہریالی ہے، ہر طرف رنگ ہے. اور اسلام آباد جیسے کہ خوبصورت ہوتا ہے، وائی آپ لوگ گھروں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ نکلے باہر اور انجوائے کریں اسلام آباد کے خوبصورت موسم کو اور اسلام آباد کی خوبصورتی کو. جناب اسلام آباد کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں ہزارہ کی خوبصورتی کی طرف اور بات کرتے ہیں جی جناب زری سے. السلام علیکم زری، کیسی ہیں آپ؟ السلام، کیسی ہو آپ سارا؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. اور زری سب ٹھیک ٹھاک پھر چل رہا ہے؟ کیسی چل رہی ہے آپ کی لائف؟ میری لائف کافی آج کل بزی چل رہی ہے. دیٹس گریٹ. کچھ لائف میں کبھی بزی بھی ہونا چاہیے انسان کو، فارغ رہ کے تھوڑا سا بیکار ہو جاتا ہے. ہاں بالکل یہی بات ہے، انسان کو لائف کو اچھے طریقے سے انجوائے بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی سنبھالنا چاہیے. بالکل زری. جی جناب ابھی ہماری ہوئی ہے زری سے ملاقات، اب ہم چلتے ہیں اپنی پیاری سی پرنسز، اپنی پیاری سی فرینڈ مہوش کی طرف. جی السلام علیکم مہوش، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سارا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ سب کو بھی سلام، اور ہمارے K2 دیکھنے والے کو میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جناب ہوگی سب سے ملاقات. تو آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہر فرائیڈے کو ہم لوگ ایک ٹاپک چوز کرتے ہیں، ایک ایسا موضوع چوز کرتے ہیں جس پہ ہم لوگ بات کر سکیں، اس کے پازیٹیو نیگیٹو اسپیکٹس کو آپ کے سامنے لا سکیں، آپ کی آراء لے سکیں، اپنے سجیشنس کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو جناب جیسے کہ آج آپ نے ہمارا سیٹ دیکھا، کافی خوبصورت لگ رہا ہے، اس پہ پھول ہیں، رنگ ہیں. اگر بات کی جائے مختلف قسم کے پھولوں کی، رنگوں کی، پرندوں کے چہچہانے کی اور ہریالی کی، آج کل درختوں پہ کھل رہے ہیں جی جناب نئے نئے پھول اور نئے نئے پتے. اور جب ہم پتوں، پھولوں، ہریالی اور خوبصورتی کی بات کریں تو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم سب نے کپڑے بھی بہت برائٹ قسم کے پہنے ہوئے. آپ تو سمجھ تو گئے ہوں گے ہم کس بارے میں آج بات چیت کرنے لگے ہیں. جی جناب بالکل صحیح گیس کیا. آج ہم بات کر رہے ہیں بہار کے حوالے سے. آج ہم شیئر کریں گے کہ ہمارے مختلف علاقوں میں، جیسے کہ یہاں پہ زری موجود ہے مانسیرا سے، ہشمہ موجود ہے چترال سے، میں ہوں ایبٹ آباد سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں مہوش لکی مروت سے. تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے علاقوں میں، میری سب فرینڈس کے علاقوں میں، میرے علاقے میں کیسے ہم لوگ بسنت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ سے لیں گے فون کالز اور آپ سے کریں گے بات چیت. آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں بہار کو، آپ کو کیسا لگتا ہے بہار کا موسم. تو جناب چلتے ہیں ہشمہ کی طرف اور سب سے پہلے ہشمہ سے کرتے ہیں بات چیت. جی ہشمہ بتائیں آپ کا، سب سے پہلے میں پوچھوں گی آپ کا فیوریٹ موسم کون سا ہے اور بہار کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میرے چہرے پہ رونق دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ میرا فیوریٹ موسم کون سا ہے. آبویسلی میرا خیال ہے، پرسنل ہے، ہو سکتا ہے مجھے بہار بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بہت ماڈریٹ ہوتا ہے نا، نہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے نہ بہت گرمی ہوتی ہے، تو اس لیے بہار مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور سیکنڈلی کلرز اتنے اچھے لگ رہے تھے، پھول. اور ایک اگر کہیں بہار کے بارے میں، چونکہ آج ہم بات بھی ویسے بھی بہار پہ ہی کریں، تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھو ہر چیز کی ری برتھ ہو رہی ہوتی ہے بہار کے اندر. ٹھیک ہے، نئے پتے کھل رہے ہیں تو وہ ظاہر ایک درخت کے لیے جب اس پہ پتے نہ ہو یا ایک پودے پہ جس پہ پھول نہ ہو تو وہ پھر خالی خالی ہوتا ہے. تو بہار میں ہمیں یہ سب جو ہے نا بھرا بھرا دکھتا ہے، اور ویسے ہمارا سیٹ بھی بھرا بھرا ہے، آج فلاورز بھی بہت سارے ہیں، بہت خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا ہاں سیٹ. بالکل. پرسنلی تو مجھے بہار پسند ہے بہت زیادہ، بہار کا موسم آپ کو پسند ہے. تو اچھا ہشمہ، بہار کی کیا اسپیشلٹی، کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے؟ یار سب سے اچھی چیز تو مجھے لگتی ہے کہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے نا، اور آپ جب دیکھتے ہو کہ درختوں پہ اور پودوں پہ جب پتے نہیں ہوتے نا، مجھے بڑے عجیب لگ رہے تھے. جیسے باہر آتے اور پتے ہریالی اور رونق، آپ کے اپنے چہرے پہ بھی رونق آتی ہے، تو مجھے سب سے اچھی چیز یہی لگتی ہے. پھر باہر کی کیا ہی بات ہے، ہر رنگ خوبصورت ہے باہر کا کیونکہ رنگین ہے. بالکل. جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے، نہ صرف انسان بلکہ جانور، ہر مخلوق، پودے،
آئی تھنک یہ انسان کی ایک بتاتے نا جیسے کہ کسان کا موسم کہا جاتا ہے بہار کو, تو مختلف قسم کی فصلیں کاٹی جاتی ہیں, مختلف فصلیں, پھول, پتے, بوئے جاتے ہیں بیسیکلی. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دیکھو ہاں جیسے باہر کے ہی سیزن میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پھل لگنا ہوتا ہے کسی درخت پہ تو ظاہر ہے یہی سیزن ہے جب پتے نکلیں گے, پھر بعد میں پھول, پھر ساری چیزیں جو ہوگی, تو اس حساب سے تو بہار پھر بہار ہے جی, بہار پھر بہار ہے, یہی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم. بالکل. اب ہم چلتے ہیں زری کی طرف. زری, آپ کیا کہنا چاہیں گی بہار کے حوالے سے, اور آپ کو بہار کا موسم کیسا لگتا ہے اور کیسے انجوائے کرتی ہیں اسے؟ مجھے بہار کا موسم جس طرح سب کو پسند ہے, کس کو نہیں پسند ہوتا بہار کا موسم. سب موسم اپنی اپنی جگہ ایک بہت امپورٹنس رکھتے ہیں اور ہر موسم کی ایک ایسی اپنی سگنیفیکینس ہوتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ انسان کے اندر وہ ایک کوالٹی ہے کہ وہ کوالٹی تو اس کو نہیں کہنا چاہیے لیکن جو بھی ہے کہ وہ ایک چیز کے ساتھ بور ہو جاتا ہے زیادہ عرصہ اگر رہے تو. وہی بات موسموں کی بھی ہے. تو بہار سردی کے بعد ایک وہ خوبصورت چینج آتی ہے انسان کی زندگی میں. جو سردی میں جو لوگ ڈل ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ اپنی لائف سے تھوڑا سا فرسٹریٹ بھی ہونے لگ جاتے ہیں, موسم کا بہت امپیکٹ پڑتا ہے ہیومنس کے اوپر, تو بہار سے فوراً انلائٹن ہو جاتا ہے بندہ, برائٹ ہو جاتا ہے, آپ چیزوں کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں, آپ کو ہر چیز لائیولی فیل ہوتی ہے. تو وہی امپیکٹ بہار کا میرے اوپر بھی آتا ہے اور جس طرح کے باقی سب کے اوپر آتا ہے کہ بہت زیادہ انسان لائیولی فیل کرتا ہے. اور مجھے تو اسپیشلی بہار اس لیے پسند ہے کیونکہ مجھے لگتی ہے بہت شدید قسم کی سردیوں میں کوئی کام نہیں کر سکتی ہوں میں. آل دا ٹائم میری کوشش ہوتی ہے میں ہیٹر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں یا پھر بیڈ میں جہاں پہ میں سیکیور ہو جاؤں, مجھے سردی نہ لگ رہی ہو. تو باہر کا موسم ہے آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں, اچھے طریقے سے موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں, باہر آرام سکون سے نکل سکتے ہیں, نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے, اتنے فٹ قسم کا موسم ہوتا ہے کہ آپ کو برائٹ نظر آتا ہے, سب کچھ وہ گرین اینڈ لائولی سا فیل ہوتا ہے. تو آپ وہ چیز آپ کے اندر بھی اثر کرتی ہے. نیچر کے آپ جتنا قریب جائیں گے آپ اتنا ہی نوٹس کریں گے, آپ اتنا زیادہ لائولی ہوتے ہیں. اور جب آلریڈی آپ کو نیچر بھی اتنا اٹریکٹیو مل رہا ہو تو پھر ظاہری سی بات ہے, پھر تو چینج انسان کے اندر آتا ہی ہے. انسان کا اندر باہر سب بہت بالکل فریش ہو جاتا ہے. ہاں تو جناب سب سے بات چیت ہوگی, اب ہماری مہوش کی طرف چلتے ہیں. مہوش آپ کیا کہیں گی؟ آ جائیے میرے طرف. جی بہار کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ باتیں تو ہو گئی بہار کے بارے میں کافی ساری. میں تو یہی کہوں گی کہ بہار کا نام سنتے ہی جو ہے نا انسان کے چہرے پہ بہار آ جاتی ہے. تو میں اگر اپنے علاقے کی بات کروں کہ ہمارے علاقے میں بہار کو کیسے منایا جاتا ہے تو مجھے صرف وہی وقت یاد ہے بیکاز یہاں پہ میرا ابھی پہلا جو ہے نا سیزن ہے بہار کا. تو مجھے ایسے جیسے ابھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو یہ اتنا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کیسے سیلیبریشن ہوتی ہے. لیکن اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں تو ہمارے یہاں جو ہے نا ہمارے بڑے جتنے بھی تھے, اسپیشلی میں اپنے ابو کی بات کروں گی, جب بہار کا موسم مارچ کے مہینے میں وہ اکثر بڑے بڑے پتنگ بنایا کرتے تھے. اتنے بڑے بڑے ہوتے, وہ اتنے ہیوج قسم کے ہوتے تھے کہ جب ہم ان کو اڑاتے تھے تو بندہ بھی ساتھ اڑنے لگتا تھا. اتنے ہیوج اور اتنے بڑے بڑے اور اتنے پیارے اتنے مضبوط بناتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے یہاں مربع کھانے میں جو ہے ہمارے یہاں مربے وغیرہ کافی سارے ڈالے جاتے کیونکہ آپ لوگ یہاں پھولوں سے انجوائے کرتے ہو, دیواروں پہ لگا کے, اس کو کیاریوں میں لگا کے, اس کو ہاتھوں میں پھرا کے, لوگوں کو دیکھ کے. ہمارے یہاں جو ہے نا وہاں پہ پھول کاٹ کاٹ کے نا اس کا گلقند بنا کے کھاتے ہیں, مطلب مربع بنا کے کھاتے ہیں. پھولوں کا مربع؟ بالکل, پھول کا مطلب گلاب کا مربع بنا کے کھاتے ہیں. تو وہ بھی بہت زیادہ ویسے ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے. اور ویسے بھی باہر کے موسم میں یہ چیز ہمیں کھانے میں یہ چیز زیادہ جو ہے نا وہاں پہ پاپولر تھی. اور پتنگ تو ظاہر سی بات ہے وہ پتنگ بازی جو ہے یا سازی جو ہے جو بھی ہے وہ اس موسم میں بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ آگے جانے والا ایک ایسی چیز ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے نا موسم بہار جو ہے وہ بالکل مطلب اس کا مزہ کوئی نہیں ہوتا. جناب مہوش کرتی ہیں انجوائے بہار کو, کھانا کھا پی کے, کھاتی پیتی بہار ہے مہوش کی, اور انجوائے کرتی ہیں کھا پی کے. جناب اگر کھانوں کی بات کی جائے تو جیسے کہ بہار کے موسم میں مختلف قسم کے فیسٹیولز ہو رہے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے تہوار ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کھانوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. ڈفرینٹ قسم کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ تو بہار منائی کھا کے جاتی ہے. وہاں پہ بہار کے اسپیشل کھانے ہوتے ہیں اور وہ اسپیشل کھانے بنائے جاتے ہیں, فیملیز کے ساتھ کھائے جاتے ہیں اور فیملیز کے ساتھ بہار کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. دیٹس ویری ڈفرنٹ سینیریو. ایک بات کو پرانے وقتوں کی بھی اگر بات کرتے ہیں نا تو اگر ہم اپنے علاقوں کی بھی بات کرتے ہیں تو جو بھی سیزن چینج ہوتا تھا نا تو انسان بڑا خوش ہو جاتا تھا. جیسے زری نے کہا نا کہ ایک مونوٹنس جب انسان کے ایک سیزن ہم اگر 3-4 مہینے ہم سردیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے تو ہم اسے تنگ آ چکے ہوتے ہیں. تو ایک دم سے جب باہر چونکہ ایک بہت شارٹ اسپین ہوتا ہے, بہت چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے لیکن بہت لائیولی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے لوگ باقاعدہ پریپریشنز کرتے تھے کہ ہاں جی اس کے بعد جب یہ سیزن آئے گا پھول کھلیں گے تو پھر ہم یہ کریں گے, یہ کھانا بنائیں گے, یہ فیسٹیولز ہوں گے. میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہمارے وہاں کیا فیسٹیول ایگزیکٹلی بہار انرجیٹک کر دیتا ہے ہم لوگوں کو پورے سال کے لیے. چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے لیکن ہم اس میں اتنے فریش ہو جاتے ہیں, ہمارے مائنڈ سیٹ اتنے
فریش اور کھل جاتے ہیں کہ ہم لوگ پورا سال پھر تمام قسم کی یہ سیزن ایسا ہے کہ بیلنسڈ ہے. بیلنس ویسے بھی ہم کہتے ہیں نا بیلنسڈ ہونی چاہیے ہر چیز, تو یہ بیلنسڈ ہے. یہاں پہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ نہ ایکسٹریم لیول پہ آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے نہ ایکسٹریم لیول پہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے. تو جب آپ کو ویدر ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کی صحت بھی ویسی ہی ہوتی ہے. جیسے ہمیں گرمیوں میں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں پانی زیادہ ہمیں پینا چاہیے, چونکہ سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری باڈی سے بہت سارا پانی نکل رہتا ہے, ہمیں ضرورت ہوتی ہے. گرمی سے بھی سروائیو کرنا ہوتا ہے, وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. سردیوں میں ایک الگ ایشو ہوتا ہے ٹھنڈ, ٹھیک ہے, پھر خود کو گرم رکھنا اور کھانا پھر اس حساب سے ہمیں گرم کھانے کھائے جاتے ہیں گرم. لیکن یہ سیزن ایسا ہے کہ یہاں آپ آئس کریم بھی کھا سکتے ہو, آپ سوپ بھی پی سکتے ہو. ہر چیز آپ کے لیے کھلی چھٹی ہے, جو کرنا چاہو کھانا چاہو انجوائے پہننا چاہو, ایون آپ کوئی بھی فیبرک پہن سکتے ہو اس سیزن میں پرٹیکولرلی. تو زری آپ کیا کھاتی پیتی ہیں بہار میں اور کیسے انجوائے کرتی ہیں بہار کو؟ میں بھی بہار کو بالکل اسی طرح سے انجوائے کرتی ہوں جس طرح سے باقی سب لوگ کھا پی کے کرتے ہیں. کھانے پینے سے زیادہ فوکس میرا جو ہے وہ اس کے بسنت والے پارٹ کی طرف ہوتا ہے. بہار مجھے سب سے زیادہ اس وجہ سے بھی پسند ہے کیونکہ اس سیزن میں ہی ہم بسنت مناتے ہیں, اور بسنت کی ایک اپنی سگنیفیکینس ہے کہ پتنگیں اڑانا اور ان سب چیزوں کو انجوائے کرنا. گرمیوں میں ایسا جیسے کہ ابھی میں بات کری تھی کہ ہم مختلف قسم کے فیسٹیول اور تہوار مناتے ہیں, تو اسی میں بسنت بھی شامل ہو جاتی ہے. اور زری کو پسند ہے بسنت. مجھے کائٹ فلائنگ آتی ہے زری؟ ہاں, شروع میں تھوڑا سا مجھے مسئلہ ہوتا ہے اڑانے میں, لیکن ہاں اگر کوئی آسمان پہ اڑی بھی دے دے تو اس کو پکڑ کے بس ڈور پکڑ لیتی. یہی حال میرا بھی ہے. مطلب زیادہ اچھی اڑا لیتی ہوں, میرے کہنے کا مطلب. بلکہ ایک دو ویک پہلے ہم نے بسنت سیلیبریٹ کی, اور اس میں اسپیشلی میں نے پتنگ چڑھوائی پہلے, اور پھر اس کو پکڑ کے میں خوش ہو رہی تھی, واہ میں پتنگ اڑا رہی ہوں. کافی اونچی کر لی تھی میں نے ویسے. بالکل. تو اگر ہم اسپیشل تہواروں کی بات کی جائے تو ہشمہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے علاقے میں کیا اسپیشلٹی ہے, کیا اسپیشل ایونٹ ہے جو فنکشن یا تہوار ہے جو بسنت پہ منایا جاتا ہے؟ بسنت تو کانسیپٹ ہمارے علاقے میں ہے نہیں, کائٹ فلائنگ نہیں ہوتا. لیکن دیکھو ہر علاقے میں جہاں بہار ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نام اس کو دیا جاتا ہے اس فیسٹیول کو, اور ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. جیسے یہاں کائٹ فلائنگ ہوتی ہے, اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں یا دوسرے علاقوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے وہاں بھی ہوتے ہیں. ایک دو ایونٹس ایسے ہیں جو بڑے, ایک تو بہت زیادہ اب سٹارٹ کیا, بہت مشہور ہے, ایک بہت پرانا ایونٹ ہے جو میں بتانا چاہوں گی, بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا, جب بہت, کیونکہ ہمارے علاقے میں تو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے, بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے, تو اب برف کے ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈیفوڈل نہیں ہوتا, ڈیفوڈل, بالکل ہاں, اس کو اردو آبی نرگس, ہاں بالکل آبی نرگس بولتے ہیں, یا اب مجھے کنفرم نہیں, لیکن ڈیفوڈل ہوتا ہے میری زبان میں تو اس کو کرکن اسپرو بولتے ہیں, وہ مجھے کنفرم پتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ فلاور جو ہوتا ہے نا, یہ کسی پتھر کے نیچے جہاں پہ برف نہیں پڑ رہی ہوتی, یہ وہاں پہ کھلتا ہے. تو جس کو پہلے ملتا تھا پرانے زمانے کی بات میں, تو وہ اس کو لے کر آتا تھا. اور ہمارے وہاں پہ ایسا ہوتا ہے وینٹیلیشن کے لیے اوپر جو ہے نا, کمار اس کو بولتے ہیں, لیکن وہ وینٹیلیشن کے لیے ہوتا ہے, بیسکلی ہوا کی کراسنگ کے لیے. تو وہ اس کے نا کسی کے بھی گھر میں ڈراپ کر دیتے تھے. تو جو بندہ اس کو ڈراپ کرتا تھا وہ ان کو ایک خوشخبری سنا رہا ہوتا تھا کہ مطلب باہر آ گئی. تو اس کے ریٹرن میں اس کو کیا ہوتا تھا کہ اس کو ظاہر گفٹ وغیرہ ملتے تھے. پھر لوگ کیا کرتے تھے کہ فیسٹیولز کھانے پکانا, اور دودھ سے, میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ دودھ کی چیزیں بہت زیادہ بنائی جاتی ہے. تو اس موقع پہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے پورے گھر کی, ہاں نہیں میٹھا نہیں ہوتا, دودھ سے بنی ہوئی ہوتی ہے, کوئی بھی چیز دودھ کی بنتی ہے. ویسے شپنک بنتی ہے جو لوکل لینگویج ہے, وہ بنانا, اور پہلے پورے گھر کی صفائی کرنا. پھر لوگ اس سے تھوڑا جو ہے نا پینٹ وغیرہ اپنی طرف سے جو بھی پراپر عید کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے, اسی طرح سے اس کو منایا جاتا ہے. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا تھا, گانے بجانا, لوگ گانا اور بہار کے لیے باقاعدہ گانے بنائے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بڑی مجھے اچھی لگتی ہے اس حوالے سے. اور اس کے بعد اس تہوار کا کوئی نام ہے؟ اب اس تہوار کا تو نام نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب ایک اور تہوار منایا جاتا ہے جس کو جشن کاغ لشٹ کہتے ہیں. کاغ لشٹ